بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی وضو کے مستحبات پر جو ہے وہ کچھ باتیں آپ کی عرض گزار کریں گے کہ وضو کے مستحب عمل کون کون سے ہیں، کہ وضو کن مقامات پر کرنا مستحب ہے۔ وضو کا سب سے پہلے جو ہے وہ مستحب عمل یہ ہے کہ انسان ہر وقت وضو کرے، ہر وقت جو ہے وہ باوضو رہے، کہ جب بھی انسان وضو ٹوٹے تو انسان دوبارہ وضو کر لے۔ یہ جو ہے یہ ان مقامات پر بار بار وضو کرنا، وضو کو برقرار رکھنا کر کے، تو یہ بھی جو ہے ایک مستحب عمل ہے۔ پھر جو ہے انسان جب سونے لگے، رات کو سوتا ہے انسان، تو اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ سونا تو اس نے ویسے بھی ہے، تو وہ کیوں نہ وضو کر کے سوئے۔ تو جب وضو کر کے سوئے گا تو اللہ رب العزت کی رحمت اس پر نازل ہوں گی۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ انسان پھر اسی طرح ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ باوضو رہے۔ باوضو رہنے سے انسان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، باوضو رہنے سے انسان بہت ساری جو ہے وہ برے کلمات سے بچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وضو پر وضو کرنا یہ بھی جو ہے ایک مستحب عمل ہے۔ مثلا کہ اگر میں نے وضو کیا کسی نماز سے 2 گھنٹے پہلے، تو میرا جب نماز کا وقت آیا تو میرا بھی وضو برقرار ہے، لیکن میں اگر دوبارہ وضو کر لیتا ہوں تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، وضو پر وضو کرنا۔ پھر آگے چلیں، پھر جو ہے وہ اگر انسان جو ہے کسی جگہ پہ جاتا ہے یا کہیں پر بھی کھڑا ہوتا ہے، کہیں پر بھی موجود ہے، تو اگر کسی وجہ سے وہ جھوٹ بول دیتا ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے پھر مستحب عمل یہ ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ پھر جو ہے وہ اسی طرح جو انسان چغلی کرتا ہے، چغلی کرنا بھی گناہ ہے، تو اس کے لیے چغلی سے حالانکہ چغلی کرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن مستحب عمل یہ ہے کہ چغلی کرنے کے بعد بندہ جو ہے وہ وضو کر لے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ غیبت کے متعلق آیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو اس کے لیے غیبت سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ وضو کر لینا اس کے لیے مستحب ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان برے اشعار کہتا ہے، مثلا کوئی انسان کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی بھی طرح کی بھی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ گالی دیتا ہے، تو اس کے بعد اگر اس نے پہلے وضو کیا تھا، اس کا وضو ابھی برقرار ہے، تو اس کے لیے پھر مستحب عمل یہ ہے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے۔ پھر جو ہے وہ آگے کہا گیا ہے کہ کہکا لگا کے ہنسنا۔ مثلا کچھ احباب کی عادت ہوتی ہے مجھ جیسے نکموں کی کہ وہ زور زور سے ہنستے ہیں۔ مسکرانا اور چیز ہے لیکن ہنسنا اور چیز ہے، تو جب انسان جو ہے وہ کہکا لگا کے ہنستا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ مستحب اور افضل عمل یہ ہے کہ وہ انسان دوبارہ وضو فرما لے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ جو انسان میت کو غسل دیتا ہے، جو غسال ہے، حالانکہ جو ہے وہ اگر اس نے پہلے وضو کیا ہے، اس کا وضو موجود ہے، برقرار ہے، تو اس کے لیے میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ انسان دوبارہ غسل کر لے، وضو فرما لے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اسے اٹھانے کے بعد، میت کو جب بندہ اٹھاتا ہے تو ادھر ادھر ایک دو چارپائی سے پٹے کی طرف ڈالنا، پٹے سے چارپائی کی طرف ڈالنا۔ اس کے بعد اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جو احباب ان ایسے کام کریں، مطلب کہ یہ صرف غسال تو نہیں کرتا، بہت سارے ایسے احباب ہوتے ہیں جو ساتھ میت کو 2-3 بندے جو ہے وہ لگ کے جو ہے وہ میت سے چارپائی سے جو ہے پٹے پر ڈالتے ہیں، پٹے سے پھر چارپائی پہ ڈالتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جو انسان یہ کام کرے اس کے لیے بھی مستحب عمل یہی ہے کہ وہ انسان دوبارہ وضو فرما لے۔ اور پھر اسی طرح ہر نماز کے وقت جو ہے وہ بندہ کیا کرے کہ بندہ مستحب عمل یہ ہے کہ وہ دوبارہ ہر نماز کے وقت جو ہے وہ وضو فرما لے۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا گیا ہے کہ غصے کے وقت، کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اپنی کفیت سے باہر ہوتا ہے، کہ وہ اپنی جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے کلمات کیا جاتا ہے جس کو جو کلمات اس نے نہیں کہنے، اور اس کے لیے پھر بعد میں بہت زیادہ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے پانی اگر آپ کسی
آگ پر ڈالیں تو آگ کو بجھا دیتا ہے. تو اگر آپ کی حالت میں، غصے کی حالت میں اگر آپ پر پانی ڈلے گا تو آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا. اس لیے کہا گیا کہ اگر انسان پہلے باوضو تھا، اس کو غصہ آیا، تو وہ اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ بعد میں پھر جو ہے وہ وضو فرما لے. پھر اسی طرح کہا کہ جو انسان قرآن پڑھتے ہیں، زبانی پڑھے، ان کے لیے بھی مستحب عمل یہی ہے کہ وہ وضو فرما لے. پھر اسی طرح جو احباب حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان کے لیے بھی مستحب عمل یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ان اوقات میں جو ہے وہ وضو فرما لینا مستحب ہے. اور پھر آگے چلیں، حدیث بیان کرنے والے اور علم سیکھنے، جو احباب اسکول اور کالجز میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بچے مسجد میں جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ بچے اسکول میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے علم سیکھنے سے پہلے مستحب عمل یہ ہے، اور استادوں پر بھی سکھانے سے پہلے، دونوں پر علم سیکھنے اور سکھانے سے پہلے مستحب عمل یہ ہے کہ انسان وضو فرما لے. اور پھر آگے چلیں تو اذان دینے کے لیے جو ہے وہ اگر کسی بندے نے وضو کیا ہے لیکن اس نے اذان دینی ہے، تو اس کے لیے بھی پھر مستحب عمل کہا گیا ہے کہ وہ بندہ بھی جو ہے وہ وضو فرما لے. دیکھیے اسلام نے ہمیں کتنی خوبصورت اور کتنے بڑے مزیدار سے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں. اگر آج ہم نہ چلے تو یہ ایک ہماری اپنی مرضی ہے. پھر اسی طرح کیا کہا گیا کہ جو احباب خطبہ دیتے ہیں، جو خطیب حضرات ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان گھر سے غسل کر کے جاتا ہے. بعض احباب کبھی کبھار انسان ایسے ہوتا ہے کہ بلکہ اکثر اوقات کہ بندہ گھر سے غسل کر کے جاتا ہے اور غسل سے وضو ہو جاتا ہے. تو کہا گیا ہے کہ خطیب کے لیے جس نے خطبہ دینا ہے اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایک دفعہ وضو فرما لے، مستحب عمل ہے. پھر اسی طرح کہا گیا کہ جب بندہ صفا اور مروہ کی چکر لگائے، یعنی کہ جو احباب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر دوڑنا پڑتا ہے. تو اگر کسی کا وضو ہے تو اس کے لیے بھی پھر مستحب عمل کہا گیا کہ وہ انسان صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ پھر جو ہے وہ چکر لگانے سے پہلے وضو فرما لے، یہ مستحب عمل ہے. پھر اسی طرح عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کے لیے اگر پہلے کسی کا وضو ہے تو اس کے لیے بھی مستحب عمل یہی ہے کہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ وضو فرما لے. پھر اسی طرح کیا کہا گیا ہے، فرمایا کہ گوشت کھانے کے بعد، حالانکہ کچھ کھانے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے جب تک انسان کی دونوں شرمگاہوں سے جو ہے وہ کچھ زائل نہ ہو جائے. ایک شرمگاہ سے پیشاب زائل ہوتا ہے، دوسری شرمگاہ سے ہوا زائل ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ پخانہ زائل ہوتا ہے. ان کے نکلنے کے علاوہ انسان جو ہے وہ جب جسم سے یہ خارج ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹتا. کہا گیا کہ اگر کوئی انسان گوشت کھا لیتا ہے، یا مثال لے لیں کہ کوئی بندہ کھانا ہی کھا لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر کھانا کھانے کے بعد مستحب عمل یہ ہے کہ وہ وضو فرما لے. پھر آگے کہا گیا کہ علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، مثلا اگر کسی بات پر کسی نے کہا، اگر بلکہ ہم پچھلی صفت میں چلتے ہیں کہ گوشت کھانے کے بعد جو ہے وضو کرنے یا نہ کرنے میں ایک اختلاف ہے راویوں کا. یہ کچھ نے کہا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ نے کہا کہ وضو نہیں ٹوٹتا. تو اس لیے اس اختلاف سے نکلنے کے لیے ہمارے اوپر ضروری اور مستحب عمل یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ وضو فرما لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر بنے. اور ایک چیز اور یاد رکھنا کہ اگر کوئی انسان وضو کی حالت میں کسی عورت کو ہاتھ لگاتا ہے، مس کرتا ہے، تو اس کے اوپر پھر مستحب عمل یہ ہے کہ وہ انسان دوبارہ وضو فرما لے. اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.